السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علماء گرامی قدر، عزیز طلباء، بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا، قرآن کریم کو اپنے دلوں میں بسایا، محفوظ کیا، اور آج کل جو طلباء تھے آج انہوں نے قرآن کو مکمل کر لیا، مکمل حفظ کر لیا، اور ان کے سروں پر دستار حفظ و تجوید رکھی گئی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین بھی، اساتذہ بھی، معاونین بھی، اور جو لوگ بھی اس تعلیم قرآن یا تعلیم تجوید قرآن میں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے، وہ سارے لوگ قابل مبارکباد اور قابل ستائش ہیں۔ عزیزان گرامی، ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر میں نے قرآن مقدس کی سورہ احزاب کی ایک آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بنات طیبات کو اور عام مومنات کو اس بات کا حکم دے دیں کہ وہ اپنے اوپر، اپنے جسموں پر پردوں کو ڈال لیا کریں، حجاب کو ڈال لیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا قانونی اور شرعی حکم ہے جو حجاب اور حجاب کی فرضیت کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے دنیا قانونی اور شرعی طور سے حجاب اور حجاب سے متعارف نہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس علاقے میں ہوئی، جزیرۃ العرب، عرب اور جزیرۃ العرب کے اندر بھی یہ رواج نہ تھا۔ ان کے یہاں بھی حجاب کا کوئی تصور اور وجود نہ تھا۔ شرعی اور قانونی طور سے وہ لوگ حجاب کو جانتے اور پہچانتے نہیں تھے، بلکہ ان کے یہاں تو رواج یہ تھا کہ عام طور سے عورتیں اپنے زیب و زینت کا، اپنے حسن و جمال کا اور اپنے بناؤ سنگار کا کھلم کھلا اظہار کیا کرتی تھیں۔ زمانے جاہلیت سے لے کر کے بعثت نبوی تک، اور بعثت نبوی سے لے کر کے مکی زندگی کے آخری دور تک، مدنی زندگی کے اوائل سے لے کر کے سن 5 ہجری تک، اس درمیان شرعی اور قانونی طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں یا انسانوں کے اوپر یا عورتوں کے اوپر حجاب فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ ہے جو حجاب کی فرضیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے مفسرین اس آیت کریمہ کو آیت الحجاب بھی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدا میں زمانے جاہلیت سے لے کر کے بعثت نبوی تک تو اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ بعثت نبوی سے لے کر کے مکی دور تک حجاب کی کوئی فرضیت کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اخلاقی قدروں کو بحال کرنے کے بارے میں بہت ساری آیات نازل ہوئیں۔ زناکاری، بدکاری اور برائیوں کے اوپر روک تھام لگانے اور اس پر قدغن لگانے کے لیے قرآن مقدس میں بہت ساری آیات نازل ہوئیں، لیکن اس درمیان پورے مکی دور میں رب العالمین نے مسلمان عورتوں کے اوپر حجاب کی فرضیت کی کوئی آیت نازل نہیں کی تھی۔ مدنی دور کے اندر
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں، مدینہ جانے کے بعد آپ کے ایک صحابی، ایک دانشور اور با حکمت صحابی، ایک حکیم صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ رائے دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام مومن عورتوں کو نہیں لیکن کم از کم آپ اپنی ازواج مطہرات کو تو پردے کا اور حجاب کا حکم دے دیں، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، کیونکہ آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کی محفل میں مسلمان بھی آتے ہیں جو آپ کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، جو آپ کی بیویوں کی عزت اور احترام کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کی بیویوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کی اس مجلس میں کفار اور منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ بھی آتے ہیں آپ کی نبوت کا امتحان لینے اور آپ سے سوال کرنے کے لیے، اور ان کے دلوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ چور اور مرد موجود ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلیظ اور گندی نگاہیں امہات المؤمنین ازواج مطہرات پر پڑ جائیں، اس لیے آپ فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب لکان خیرا، اگر آپ امہات المؤمنین کو حجاب کا حکم دے دیں، پردے کا حکم دے دیں تو بہت ہی بہتر اور مناسب ہوگا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کی اس رائے، ان کے اس مشورے کے اوپر خاموشی اور توقف اختیار کیا، کیونکہ اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور نبی کا معمول تو یہ ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ایک نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بول سکتا، رسول اپنی مرضی سے کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا، وہ وہی حکم نافذ کر سکتا ہے، وہ اسی بات کا حکم دے سکتا ہے جو رب العالمین وحی کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا، رسول اپنی زبان سے وہی حکم ادا کرے گا، وہی حکم نافذ کرے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے اس مشورے کے اوپر، بلکہ ان کے ضد اور اصرار کے اوپر ہر بار خاموشی اور توقف اختیار کر جاتے تھے، چنانچہ جب بار بار حضرت عمر ضد کرتے رہے، رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 نازل کی، اور مسلمان عورتوں کو حجاب کو اوڑھنے اور پہننے کا حکم دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم جلد دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت 3 چیزوں میں کی ہے، 3 ایسے مسائل کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں کی تھی، ابھی کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اس مسئلے کے بارے میں جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اس چیز کے بارے میں جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے کو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے میری رائے کی تائید میں قرآن مقدس کی آیات نازل کی، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے 3 چیزوں کے بارے میں۔ ویسے تو موافقات عمر اور مطابعات عمر 3 سے زائد ہیں، احادیث اور روایات کے مطابق تقریباً قرآن مقدس کی 6-7 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی تائید میں، ان کی رائے کی تائید میں، ان کے مشورے کی تائید میں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل کی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے بارے میں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یا عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے 4 جانب سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں، 4 جانب سے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا امام کس جانب کھڑا ہوگا؟ خانہ کعبہ کے 4 جانب سے مصلیان کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی جانب، بیت اللہ الحرام کی جانب رخ کر کے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا امام خانہ کعبہ کے کس جانب اور کس سمت کھڑا ہوگا؟
حضرت عمر نے جب یہ سوال کیا تو خود حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے، اپنے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بنا لیتے تو بہتر اور مناسب ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ رائے اور مشورہ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مسلمانوں کا امام مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے فی اسارا بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ صحیح مسلم جلد دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تفصیلی روایت، اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب بدر کے اندر کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 لوگوں کو قید کر کے لایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب کیا بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں۔ اے ابو بکر اور اے عمر فاروق، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہم بنو العم والعشیرہ، اللہ کے رسول یہ گھر اور خاندان کے لوگ ہیں، یہ آپ کے قبیلے اور آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، یہ ہمارے گھر اور خاندان کے افراد ہیں، مناسب اور بہتر تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے، ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ طلب کیا، حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے وہ نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کی رائے ہے، میری رائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے بالکل خلاف ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ جتنے بھی قیدی قید ہو کر کے آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو زندہ و سلامت واپس نہیں چھوڑنا چاہیے، ان میں سے کوئی زندہ و سلامت مکہ المکرمہ واپس نہ جائے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان ان کا رشتہ دار ہے، ان رشتہ دار مسلمانوں کے حوالے ان قیدیوں کو کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمان رشتہ دار اپنے قیدی رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ بدر کے ان قیدیوں میں حضرت علی ابن ابی طالب کے بھائی عقیل ابن ابی طالب بھی قید ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے ان کے بھائی کو کیا جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے اور اپنی تلوار سے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کو قتل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک رشتہ دار بھی ان قیدیوں میں قید ہو کر کے آیا ہوا ہے، اسے میرے حوالے کیا جائے، میں اپنے ہاتھوں سے اور اپنی تلواروں سے سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی رائیوں کو سنا، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کے دلوں میں رحمت، مودت، الفت موجود تھی، اس لیے فمال الی ما رأى ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہوئے اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اگلے دن جب ان قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ تو بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے پھر کہا، اللہ کے رسول رونے کی وجہ بتائیے، اگر مجھے بھی رونا آئے گا تو میں روؤں گا، ورنہ رونے جیسی شکل بنا لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل تم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو تم نے رائے اور مشورہ دیا تھا، میں نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا تھا۔ ابو بکر صدیق کے مشورے کے مطابق میں نے بدر کے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا تھا۔ رب العالمین کا غیظ و غضب، اللہ تعالیٰ کا عذاب میرے اوپر نازل ہونے والا تھا، وہ عذاب اس درخت سے بالکل قریب آ چکا تھا۔ یہ درخت جو تم دیکھ رہے ہو، اس درخت کے بالکل قریب وہ عذاب آ چکا تھا، اور قریب یہ تھا کہ ہم لوگ رب العالمین کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے۔ رب العالمین نے غیظ و غضب کے عالم میں میرے اوپر قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ نازل کی ہے، ما کان لنبی
نبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب تو یہ نہیں ہے، مناسب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں قیدی قید ہو کر کے آئیں، اور ایسے قیدی قید ہو کر کے آئیں کہ جن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کا جذبہ ہو، جو مسلمانوں کے اوپر اور مدینہ المنورہ کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے آئیں اور تم انہیں زندہ و سلامت ان کے گھروں کو واپس جانے دو۔ کسی نبی کے لیے مناسب تو نہیں تھا کہ ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کہ اس کے پاس قیدی قید ہو کر کے آئے، ان کو چھوڑنا مناسب نہیں تھا، بلکہ مناسب تو یہ تھا کہ زمین کو ان کے خون سے رنگین کر دینا چاہیے تھا، ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دینا چاہیے تھا، ان یسخن فی الارض، کہ زمین کو ان کے خون سے رنگین کر دینا مناسب تھا، چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے تین چیزوں کے بارے میں، تیسری چیز کے بارے میں فرماتے ہیں وفی الحجاب، میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے آیت حجاب کے بارے میں۔ صحیح البخاری جلد دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہو یدخل علیک البر والفاجر، اللہ کے رسول آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس مسلمان بھی آتے ہیں، کفار مشرکین یہود و نصارہ بھی آتے ہیں، لہذا فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب لکان خیرا، اگر آپ امہات المؤمنین کو، آپ اپنی ازواج مطہرات کو حجاب کا، پردے کا حکم دے دیتے تو بہتر اور مناسب ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں اسی موقع سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ آیت حجاب نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ اپنی ازواج مطہرات سے، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بنات طیبات سے، آپ اپنی پاکیزہ اور مقدس بیٹیوں کو حکم دے دے اور عام مومن عورتوں کو حکم دے دے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر پردے کو، جلباب کو ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ مناسب بات ہوگی، قریب ترین بات ہوگی کہ انہیں پہچان لیا جائے گا کہ یہ پاکیزہ عورت ہے، یہ پاک دامن عورت ہے، یہ آزاد عورت ہے، یہ غلام عورت نہیں ہے، فلا یؤذین، لہذا جب انہیں پہچان لیا جائے گا تو انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کے اوپر کمنٹ اور تبصرے نہیں کیے جائیں گے، اوباش ان کے اوپر کمنٹ اور تبصرے نہیں کریں گے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور سے تین باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد انہیں حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی سب سے پہلے آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں گے، سب سے پہلے آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں گے، آپ اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیں گے، اس کے بعد آپ اپنے عام مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیں گے۔ اور یہی دعوت و تبلیغ کا اصول بھی ہے، یہی دعوت و تبلیغ کا ضابطہ بھی ہے کہ آدمی پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، پھر عام مسلمانوں کے درمیان دعوت و تبلیغ شروع کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے اپنے گھر اور خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد عام مومنوں کے درمیان، عام مسلمانوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، تاکہ لوگوں کو تم برائی سے روکتے رہو۔ بہرحال قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ جہاں حجاب کی فرضیت کو لے کر کے نازل ہوئی ہے، وہیں پر یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے اصول کو بھی بتاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آیت کریمہ
اہل تشیع کے ایک باطل عقیدے کا بھی رد کرتی ہے۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ایک بیٹی تھی، بقیہ جو 3 بیٹیاں ہیں وہ سگی نہیں تھیں، وہ آپ کی نہیں تھی، وہ آپ کی ازواج مطہرات کی دوسرے شوہروں سے تھیں۔ اہل تشیع کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حقیقی بیٹی تھی اور بقیہ جو بیٹیاں تھیں وہ ازواج مطہرات کے پہلے شوہروں سے تھیں۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور پہلے ہی سے اہل تشیع کے اس عقیدے کا رد کر دیا اور کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا اور کہا قل لازواجک و بناتک۔ جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیٹیاں تھیں، ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، تو اسی طریقے سے ان کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر یہاں پر بنات کا لفظ جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ واحد کے صیغے کے ساتھ کام چلا لیتا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حجاب کی فرضیت کو نازل کیا، جہاں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے اصول کو اشارتاً بتا دیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اہل تشیع کے اس رد کی جانب بھی اشارہ کر دیا کہ ان کا عقیدہ نہایت ہی باطل ہے۔ خود قرآن مقدس کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، اور سیرت اور مورخین نے اہل سیر نے لکھا ہے کہ اہل سیر کا یہ اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی 4 بیٹیاں تھیں۔ بہرحال اس کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر پردے کو ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر جلباب کو ڈال لیا کریں۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جلباب کہتے ہیں الذی یستر جمیع البدن، جو پورے بدن کو ڈھانپ سکے، ایک ایسا پردہ، ایک ایسا کپڑا جو بدن کے نشیب و فراز کو، جو جسم کے خد و خال کو ڈھانپ سکے، ایک ایسا پردہ جو لباس کی زینتوں کو، اس کے بیل بوٹوں کو بھی ڈھانپ سکے۔ جلباب اس پردے کو کہتے ہیں جو جسم کے سارے حصوں کو، جسم کے خد و خال، نشیب و فراز کو بھی ڈھانپ لے۔ آج جلباب کی جو صورت ہے اور حجاب کی جو صورت ہے، قرآن مقدس اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اس جیسے جلباب کا، اس جیسے حجاب کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ قرآن مقدس مطالبہ کرتا ہے اس جلباب کا جو بدن کے نشیب و فراز اور خد و خال کو ڈھانپ سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بڑی بہتر بات ہوگی، بڑی قریب تر بات ہوگی، بڑی مناسب بات ہوگی کہ اگر عورتیں حجاب کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی تو انہیں پہچان لیا جائے گا، انہیں جان لیا جائے گا کہ یہ با حیا عورت ہے، یہ پاک دامن عورت ہے، یہ پاک دامن عورت ہے، یہ آزاد عورت ہے، غلام عورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں غلام عورتوں اور بادیوں کے لیے پردہ واجب نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے اس جز کی تفسیر میں اپنی کتاب روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ مدینے کی عورتیں جب رات کے اندر قضائے حاجت کے لیے نکلا کرتی تھیں تو مدینے کے اندر کچھ اوباس تھے جو ان عورتوں کے ساتھ تبصرے کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر دیا کرتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو تو وہ صاف مکر جاتے تھے یا جواب یہ دیتے تھے کہ ہم نے ان کو غلام سمجھا ہوا تھا، ہم ان کو بادیاں سمجھتے تھے، یا ہم انہیں دوسری قسم کی عورتیں سمجھتے تھے، اسی لیے ہم نے ان کے ساتھ چھیڑ خانی والی حرکت کی ہے، یا اسی لیے ہم نے ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی ان حرکتوں کو بند کرنے کے لیے کہا گیا ذالک ادنی ان یعرفن، اگر کوئی عورت جلباب کے ساتھ اپنے حجاب اور پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے گی تو پہچان لی جائے گی کہ یہ دوسری قسم کی عورت نہیں ہے، یہ پاک دامن عورت ہے، پہچان لی جائے گی کہ یہ غلام اور بادی نہیں ہے بلکہ آزاد عورت ہے، اور آزاد عورت
اپنے پورے حجاب کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے، انہیں جب پہچانا جائے گا فلا یؤذین، تو پھر انہیں چھیڑا نہیں جائے گا، ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہوگی۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحابیات نے ان آیات کو قبول کیا اور کتنی تیزی کے ساتھ عمل کیا، بڑی تیزی کے ساتھ ان آیات کے اوپر عمل کرنے کے لیے انہوں نے سبقت کیا۔ صحیح البخاری جلد 2 کتاب التفسیر کی ایک روایت اور حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی عورتوں کے بارے میں، مہاجرین عورتوں کے بارے میں بیان فرماتی ہیں۔ مدینے کی اس بستی میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سن 5 ہجری کے اندر آیت حجاب نازل ہوئی، اس وقت بنیادی طور سے مدینے کے اس بستی میں 2 طبقے موجود تھے، 2 طبقے آباد تھے، ایک انصار کا اور ایک مہاجرین کا۔ مہاجرین کے بارے میں اور مہاجرین کی عورتوں کے بارے میں صحیح البخاری کی یہ روایت حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آیت خمار نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب یہ آیت کریمہ سورہ نور کی یہ آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ کی رحمتیں نازل ہو مہاجرین اولین مہاجرین کی عورتوں کے اوپر۔ جب آیت خمار نازل ہوئی، جب حجاب کی آیات نازل ہوئی، شققن مروتہن فاختمرن بہ، انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ لیا اور فوراً انہوں نے اس کو اپنے گریبان کے اوپر ڈال لیا۔ ابھی ان کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، آیت کریمہ جب ان کے اوپر نازل ہوئی ان کے ہاتھوں میں دوپٹہ موجود نہیں تھا۔ اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ گھر جا کر کے دوپٹہ لے لیں گے، اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ دوپٹے کا کہیں سے انتظام کر لیں گے، بلکہ جو چادر ان کے جسموں کے اوپر پڑی ہوئی تھی شققن مروتہن، اسی چادروں کو ان عورتوں نے پھاڑ لیا۔ مہاجرین عورتوں نے اپنے جسم میں موجود زائد چادروں کے زائد حصے کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اسے اپنے گریبان اور سینے کے اوپر اور جسم کے اگلے حصے کے اوپر ڈال لیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت انصار کی عورتوں کے بارے میں، انصار کی عورتوں کا عالم کیا تھا۔ جب ان کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، بلکہ سنن نسائی کی ایک روایت جس کو حافظ ابن حجر نے اب فتح الباری کے اندر بھی سنن نسائی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کی عورتیں بڑی فاضل اور باکمال ہوا کرتی تھیں، لیکن انصار کی عورتوں کے اندر بھی فضل و کمال کچھ کم نہ تھا، بلکہ انصار کی عورتوں کا عالم تو یہ تھا کہ وہ کتاب اللہ کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ عمل کرنے والی تھیں۔ جب بھی کوئی آیت کریمہ انصار اور انصار کی عورتوں کے بارے میں یا مطلق عورتوں کے بارے میں نازل ہوتی تھی تو انصار کی عورتیں بڑی تیزی کے ساتھ اس پر عمل کیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ آیت خمار نازل ہوئی اور انصاری صحابہ کرام ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھروں کو جب واپس گئے اور صبح کی نماز کے لیے جب انصار کی عورتیں مسجد نبوی میں آتی ہیں تو حالت یہ ہے کہ ان کے سروں کے اوپر دوپٹہ تھا، ان کے جسموں کے اوپر جلباب تھا، ان کے گریبان کے اوپر خمار موجود تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات میں آیت کریمہ ان تک پہنچتی ہے، انصاری اصحاب کرام، انصاری صحابہ کرام رات میں یہ آیات لے کر کے جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہلیہ کو، اپنے ازواج کو جب یہ آیات سناتے ہیں اور صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے جب انصار کی عورتیں مسجد نبوی میں تشریف لے کر کے آتی ہیں تو ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے جسموں کے اوپر جلباب موجود تھا، ان کے سروں کے اوپر دوپٹہ موجود تھا، ان کے گریبان کے اوپر خمار اور دوپٹہ موجود تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ شعوری ہو یا لا شعوری، اس وقت کی جو عورتیں تھیں قرن اولا کی، جو صحابیات تھیں، شعوری طور سے لا شعوری طور سے اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو کھلنے نہیں دیتی تھی۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا، صحیح البخاری کتاب المرضى کی یہ روایت اور حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حدیث کے راوی حضرت عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عباس کے
مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ ابن عباس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی درمیان ایک کالی کلوٹی عورت وہاں سے گزرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تم اس کالی کلوٹی عورت کو جانتے ہو؟ یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا ایک واقعہ سنایا اور کہا یہ عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آپ کے دربار میں آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع فاتکشف، اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں گشی کھا کر کے زمین کے اوپر گر پڑتی ہوں اور میرے جسم کے بعض اعضاء کھل جاتے ہیں، فدع اللہ لی، لہذا آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے گا، لیکن اگر تم چاہو صبر کر لو، اور اگر صبر تم نے کر لیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی اور مجھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز آخرت میں جنت ضرور دے گا، لیکن میری ایک دعا درخواست ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں گشی کھا کر کے زمین پر گرتی ہوں تو میرے جسم کے بعض اعضاء کھل جاتے ہیں، لہذا اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کھلے ہوئے اعضاؤں سے سلامت رکھے، کبھی ایسا ہو کہ اگر میں گشی کھا کر کے زمین پر گروں تو میرے جسم کے اعضاء نہ کھلے، اس کے لیے آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اندر، اس عورت نے اپنی بیماری کے اوپر صبر کر لیا، لیکن وہ اتنی باحیا، اتنی پاک دامن عورت تھی کہ اس نے کہا کہ جسم کے میرے بعض اعضاء جب میں گرتی ہوں تو کھل جاتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ عالم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کا، اور صرف صحابیات کی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، آپ کے جو صحابی تھے، جو مرد حضرات تھے، وہ خود اپنی بیویوں کا تعاون کرتے تھے حجاب کے مسئلے میں، پردے کے مسئلے میں، اور دوسری عورتوں کی جانب نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت صحیح البخاری جلد اول کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور جلد دوم کے اندر بھی، حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے ساتھ حضرت ابو طلحہ انصاری بھی تھے، شاید کہ غزوہ تبوک سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے۔ غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور آپ کی اونٹنی پر آپ کی بیوی حضرت صفیہ بھی سوار تھی۔ مدینے کی جانب یہ قافلہ رواں دواں ہے، غزوے سے واپسی کے دوران کا یہ واقعہ ہے۔ یہ قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی، آپ کے اصحاب اور آپ سے قریب چلنے والے اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو طلحہ انصاری دونوں آپ سے بالکل قریب چل رہے تھے۔ اس درمیان فسرعت الناقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ٹھوکر لگتی ہے اور ٹھوکر لگنے کے بعد وہ اونٹنی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ فسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت صفیہ زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ فوراً حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے سے، میں اپنے اونٹ سے ڈائریکٹ زمین کے اوپر کود پڑا، میں نے اس کو بیٹھنے کا، بیٹھانے کا اور بیٹھا کر کے اترنے کا انتظار نہیں کیا، میں ڈائریکٹ کھڑا کھڑا اونٹ سے زمین کے اوپر کود پڑا اور فوراً دوڑتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، آپ کو کوئی چوٹ اور تکلیف تو نہیں پہنچی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی چوٹ اور تکلیف نہیں پہنچی ہے، ولیکن علیک بالبرأ، لیکن تم میری بیوی حضرت صفیہ کا تو دیکھو، ان کو کہیں چوٹ تو اور تکلیف تو نہیں پہنچی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں حکم دیا کہ ان کا خیال کرو، کہیں ان کو چوٹ اور تکلیف تو نہیں پہنچی، فَأَلْقَى ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ، فوراً حضرت ابو طلحہ نے اپنے چہرے کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ کے جسم اور ان کے جسم کے کسی حصے پر پڑ جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہیں حضرت صفیہ کے جسم کے کسی حصے پر پڑ جائیں۔ فَأَلْقَى ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ، انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور پھر جیسے وہ حضرت صفیہ کے قریب ہوئے اندازہ لگا کر کے انہوں نے وہ پردہ، وہ چادر اٹھا کر کے حضرت صفیہ کے جسم کے اوپر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو کھڑا کیا، حضرت رسول پاک کو اس پر بیٹھایا، حضرت صفیہ کو بیٹھایا، اور پھر یہ قافلہ دوبارہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف رسول پاک کی ازواج ہی نہیں، صحابیات ہی نہیں، بلکہ ان کے پردے میں تعاون کرنے والے خود اصحاب رسول بھی تھے۔ خود اصحاب رسول یہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری ازواج، ہماری بیویاں، ہمارے عورتوں کا جسم، ان کے جسم کا کوئی حصہ کھلنے نہ پائے، ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہونے نہ پائے۔ بہرحال تو یہ حجاب کی ایک مختصر سی تاریخ تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مومنوں کا، مومن عورتوں کا اس کے اوپر تعامل میں نے جو آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا ہے کہ حجاب کی فرضیت کی تاریخ کیا تھی، کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجاب کی فرضیت کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور کس طریقے سے انصار اور مہاجرین کی عورتوں نے بڑی سختی کے ساتھ ان آیات کے اوپر بلا چوں چرا، بلا جھجک عمل کیا ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اتنی واضح آیات کے باوجود، اتنی واضح احادیث کے باوجود ایک ریاست کے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ اسلام میں حجاب کرنا فرض اور واجب نہیں ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ آیات، یہ احادیث بڑی واضح دلیل ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے اوپر حجاب فرض اور واجب ہے، لیکن اس کے باوجود، ان واضح آیات کے باوجود، ان واضح احادیث کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ریاست کرناٹکا کے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ اسلام میں حجاب کرنا اور حجاب پہننا فرض اور واجب نہیں ہے؟ اس کی بنیادی طور سے دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بے عملی کا یہ نتیجہ ہے، کیونکہ جس ریاست سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے، جس ریاست کا یہ مسئلہ ہے، عام طور سے وہاں کی 70 سے لے کر کے 80% عورتیں حجاب نہیں پہنتی۔ یہ میرا خود کا ذاتی مشاہدہ ہے۔ درس قرآن کے لیے 1 مہینے تک میرا قیام میسور اور بنگلور کے علاقوں میں رہا ہے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر حجاب کا، پردوں کا کوئی رواج نہیں ہے، اور اسی بے عملی کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ کے ججز نے یہ دیکھا کہ ان کے یہاں اگر حجاب واجب ہوتا تو ان کی عورتیں ضرور بھی ضرور حجاب کو اختیار کرتی، پہنتی۔ ہماری بے عملی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے، یا جو بھی اس کے پیچھے ریزن اور سبب رہا ہو، ظاہری طور سے تو ہمیں یہی سبب نظر آتا ہے کہ سب سے بنیادی وجہ ہماری اور ہماری عورتوں کی بدعملی اور بے عملی ہے، کیونکہ عام طور سے غیر مسلمین ہمارے اعمال کے ذریعے سے اسلام کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہماری کتابوں کے ذریعے سے، وہ ہماری احادیث اور قرآن کے ذریعے سے اسلامی احکام کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اتنی فرصت کہاں ہے؟ اس نفرت کے اس دور میں، نفرت کے اس دور میں اور منافرت کے اس دور میں اور تعصب اور فرقہ پرستی کے اس دور میں انہیں اتنا موقع کہاں ہے کہ وہ جا کر کے قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں؟ انہوں نے ہماری بدعملی کو دیکھا، ہمارے اعمال کو دیکھا، اور عام طور سے غیر مسلمین ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہی اسلام کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات تو بالکل کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ ہم اسلام کے آئینہ دار ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، غیر مسلمین اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، اسی کو ہمارا مذہب، مذہب اسلام اور دین اسلام سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اپنے نفوس کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے اور اپنے افعال کے ذریعے سے اسلام کی بہترین نمائندگی کریں، اپنے اعمال کے ذریعے سے اسلام کے احکامات کو پیش کریں کہ یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ اگر عورتوں نے حجاب کو لازمی طور سے اختیار کیا ہوتا اس ریاست کے اندر اور ملک کے دوسرے علاقوں کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فیصلہ نہیں آتا، لیکن انہوں نے ہماری بے حجابی کو دیکھا، ہماری بدعملی کو دیکھا، اور ہماری بدعملی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ان کی یہاں سے صادر ہوا ہے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اور اس جیسے فیصلے ادھر چند سالوں سے جو آ رہے ہیں،
چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو۔ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال، ہمارے احکام کے بالکل برخلاف ہے کہ اگر کوئی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے گا، اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اسے رجوع کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ بہرحال چاہے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ CAA NRC کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری شہریت کا مسئلہ ہو، چاہے حجاب کا یہ مسئلہ ہو، آخر یہ احکامات کیوں صادر ہوتے ہیں؟ آخر یہ قوانین کیوں پاس ہوتے ہیں؟ کیوں پاس کیے جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتحاد و اتفاق کا ثبوت نہیں دیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی حکمت اور سیاسی بصیرت نہیں اختیار کیا۔ ہم نے ہمیشہ انتصار کا ثبوت دیا، ہمیشہ افتراق کا ثبوت دیا، ہمیشہ عدم اتحاد کا ثبوت دیا ہے، اور ہمیشہ اپنی سیاسی بے بصیرتی اور بے حکمتی کا ہم نے ثبوت دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ مستقبل میں اس سے خطرناک دن ہمارے سامنے آئے، ورنہ نشانہ تو بہت کچھ ہے آگے کے لیے، ورنہ مقصد تو آگے کے لیے ان کا بہت کچھ ہے۔ لہذا آج کے اس دور میں، نفرت کے اس دور میں، جہاں حجاب کے مسئلے کو اچھال کر کے، جہاں ایک جھوٹی فلم بنا کر کے اور اس جھوٹی فلم کی تشہیر کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جو ہوا بنائی جا رہی ہے، اس فضا میں جو نفرت کو گھولا جا رہا ہے، اس فضا میں جو نفرت کی ہواؤں کو چلایا جا رہا ہے، نفرت کی جو آندھیوں کو چلایا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست سے دوری اختیار کر لی ہے۔ ہم نے سیاست میں دلچسپی نہیں لی، ہم نے سیاست میں اپنی بصیرت عملی اور حکمت عملی کا ثبوت نہیں دیا ہے، اور جب بھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے فوراً ہم فیس بک کے اوپر تحریریں لکھنے لگتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر تحریریں لکھنے لگتے ہیں، علماء کو گالیاں دینے لگتے ہیں، فوراً اپنی تہذیب کا حوالہ دینے لگتے ہیں کہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کو خطرہ ہو گیا ہے۔ کیا صرف اس گنگا جمنی تہذیب کی بقا کے لیے ہم ہی ذمہ دار ہیں؟ کیا صرف ہم ہی ذمہ دار ہیں کہ اس ملک کی تہذیب کو ہم باقی رکھیں؟ جب بھی ہمارے خلاف کوئی مسئلہ آتا ہے، جب بھی نفرت کی کوئی ہوا چلائی جاتی ہے، فوراً ہم رونے اور گڑگڑانے لگتے ہیں اور اپنی تہذیب کا حوالہ دینے لگتے ہیں کہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کو خطرہ ہے۔ اس ملک میں مسلمان بھی آباد ہیں، اس ملک میں یہودی اور عیسائی بھی آباد ہیں، اس ملک میں غیر مسلمین، پارسی اور دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی آباد ہیں، اور اس طریقے سے مل جل کر کے رہتے ہیں کہ ان کی اس تہذیب کو جس طریقے سے 2 دریا مل کر کے سنگم کے اوپر بہتے ہیں، اسی تہذیب کو تعبیر کیا گیا ہے گنگا جمنی تہذیب سے، اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے خلاف تو فوراً ہم اسی تہذیب کا حوالہ دینے لگتے ہیں، اس تہذیب کے اوپر خطرہ باور کرانے لگتے ہیں۔ مسلمانوں ضرورت ہے اس رونے اور گڑگڑانے کے بجائے ٹھوس حکمت عملی اختیار کرنے کی۔ جس طریقے سے نفرت کی یہ فضا اس ملک میں بنائی گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ خطرناک فضا امریکہ کے اندر 9/11 کے بعد بنائی گئی تھی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جب حملہ ہوا، اس حملے کے بعد امریکہ میں منافرت کی اور مذہبی فرقہ پرستی کی اور اس طریقے سے تعصب کی ایک آندھی اور ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، اور قریب یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کے حجاب کو نوچ لیا جاتا، قریب یہ تھا کہ مسلمانوں کے لباسوں کو نوچ لیا جاتا، قریب یہ تھا کہ ان کی داڑھیوں کو نوچ لیا جاتا، قریب تو یہ تھا کہ ان کی مساجد و مدارس کو مسمار کر دیا جاتا، قریب یہ تھا کہ امریکہ سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ نفرت کی ایک زبردست آندھی وہاں پر بھی چلائی گئی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے، امریکی مسلمانوں نے کبھی بھی اپنی تہذیب کا رونا نہیں رویا۔ وہاں پر بھی مسلمان اور عیسائی اور یہودی آباد ہیں، وہاں پر بھی مختلف بین المذاہب کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، وہاں پر بھی 2 دریاؤں کا سنگم ہے، دریائے مسیسیپی اور مسوری وہاں پر بھی ایک ساتھ بہتے ہیں، لیکن امریکی مسلمانوں نے کبھی بھی دریائے مسیسیپی اور مسیسوری تہذیب کا حوالہ نہیں دیا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری امریکی ثقافت کو خطرہ ہے، کبھی بھی انہوں نے اپنے علماء کو گالیاں نہیں دی، کبھی بھی انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ نہیں چلایا، انہوں نے تحریریں نہیں لکھی، بلکہ امریکی مسلمانوں نے ٹھوس اقدام کیا، ایک مضبوط سیاسی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت سے کام لیا، اور سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے امریکی مسلمانوں نے 20 سال کی انتھک جد و جہد کے بعد
2001 سے لے کر کے 2021 تک اس 20 سالہ انتھک جد و جہد اور محنت و کاوش کے بعد امریکی مسلمان سیاست کے مرکزی دھارے میں آتے ہیں اور مرکزی دھارے میں آ کر کے اپنے حقوق کی آواز کو بلند کم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ 20 سال کی محنتوں کے بعد آج دیکھ لیجئے نگاہ اٹھا کر کے امریکی پارلیمنٹ کے اندر مسلم ممبروں کی، مسلم پارلیمنٹریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے حقوق کی آوازوں کو بلند کرتی ہے۔ لہذا ایک طرف جہاں منافرت کی اس ہوا میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی حکمت اور سیاسی بصیرت اپنے مزاج کے اندر، اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کریں اور سیاسی حکمت و بصیرت کے ساتھ ساتھ ہم اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، اللہ کا وعدہ ہے نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اوپر حکمرانیاں دے گا، زمین کے اوپر خلافتیں دے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکمرانیاں دی تھیں تم سے پہلے کی قوموں کو اور حکومتیں دی تھی تم سے پہلے کی قوموں کو۔ مثالیں موجود ہیں، بنو اسرائیل فرعون کے عہد میں ایک مظلوم ترین قوم تھی، لیکن وہی بنو اسرائیل جب ایمان اور عمل کے میدان میں آگے آتی ہے، جب بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی قیادت کو قبول کیا تھا اور بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو اپنا قائد، اپنا نبی، اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا تھا، اور پھر ایمان و عمل کے میدان میں جب بنو اسرائیل کے افراد آگے آتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے فرعون کی حکومت تہس نہس ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ وہ قوم جس کی قیادت کی صلاحیتوں کو فرعون توڑ رہا تھا، جس کی قیادت کی صلاحیتوں کو فرعون کمزور کر رہا تھا، ہم نے اس قوم کو زمین کے مشرق سے لے کر کے مغرب تک کا وارث بنایا، ہم نے انہیں ایسٹ سے لے کر کے ویسٹ تک کا وارث بنایا۔ مثالیں موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اصحاب کے ساتھ مکی زندگی کے اندر منافرت کی ایک آندھی چلائی گئی تھی، یہاں تک کہ اصحاب رسول ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد جب مسلمانوں نے قیادت کی ٹریننگ حاصل کی اور قائدانہ تربیت حاصل کی، 7 سال کے مختصر عرصے میں وہی مسلمان جنہیں مکے سے نکالا گیا تھا وہ دوبارہ سن 8 ہجری کے اندر فاتحانہ انداز میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور بیت اللہ الحرام کے اوپر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ مثالیں موجود ہیں، وہی مسلمان جنہیں مکے سے کھدیڑ کر کے مظلومانہ حالت میں باہر نکالا گیا تھا، صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں وہ مسلمان مکہ المکرمہ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور صرف مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ نہیں بلکہ پورے جزیرۃ العرب کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اور صرف جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ وقت کی سپر پاور حکومت انہوں نے رومن امپائر اور پرسین امپائر کی بخیا ادھیڑ کر کے رکھ دی تھی۔ لہذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان و عمل کے میدان میں آگے ہیں، اپنے اندر سیاسی حکمت و بصیرت پیدا کریں، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، رب العالمین تو ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما، رب العالمین تو اسلامی شعار، اسلامی احکامات کی حفاظت فرما اور ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔